شمالی کوریا، ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن جانتے بہت کم ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہاں عام زندگی آخر ہے کیسی، ایک ایسی جگہ پر جہاں حکومت زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو پر کنٹرول رکھتی ہے، وہاں جینا کیسا لگتا ہوگا؟ یہ جو بات کہی گئی ہے نا، یہ شن ڈونگ ہیوک نے کہی ہے، اور یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو شمالی کوریا کے ایک سیاسی قیدی کیمپ میں پیدا ہوا اور وہاں سے فرار بھی ہو گیا۔ اس کی کہانی سے ہمیں اس حکومت کی اصل صفاقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ شین کی زندگی کی کہانی سچ پوچھیں تو ایک خوفناک داستان ہے۔ سوچیں، وہ اسی کیمپ میں پیدا ہوا تھا، زندہ رہنے کے لیے اسے چوہے اور گھاس تک کھانی پڑی، اور پھر 13 سال کی عمر میں ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ ہوا، اس نے صرف تھوڑے سے کھانے کے انعام کے لیے اپنی ہی ماں اور بھائی کے فرار کا منصوبہ بتا دیا۔ پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں پھانسی اور گولی لگتے ہوئے دیکھنے پر مجبور کیا گیا۔ اس سب کے کئی سال بعد آخرکار 2005 میں وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور اس کی کہانی نے ہی دنیا کو اس پورے نظام کی حقیقت سے آشنا کیا۔ اب دیکھیں، شن کی کہانی بہت شدید ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے ہمیں ایک جھلک دکھاتی ہے۔ اس سے ہمیں اس مکمل کنٹرول والے نظام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو وہاں ہر شہری کی زندگی کو قابو کرتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ قیدی کیمپ کے باہر کی زندگی کیسی ہے؟ چلیں اب ذرا اس عام زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے تمام شمالی کوریائی باشندوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر ذاتی فیصلہ ریاست کرتی ہے۔ حکومت طے کرتی ہے کہ لوگ کہاں رہیں گے، کیا کام کریں گے اور کیا پڑھیں گے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کنٹرول اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مطلب یہ تک بتایا جاتا ہے کہ کیا پہننا ہے، کون سی فلمیں دیکھنی ہے، اور یہاں تک کہ بال کیسے کٹوانے ہیں۔ اور یہ بات تو بہت ہی دلچسپ ہے کہ یہ کنٹرول کس حد تک جا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے صرف 15 منظور شدہ ہیئر سٹائلز ہیں، بس انہی میں سے کوئی ایک چننا ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کم جونگ اون کا اپنا ہیئر کٹ اس لسٹ میں ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے وہ کسی اور کو رکھنے کی اجازت جو نہیں ہے۔ اور یہ کنٹرول ٹیکنالوجی تک بھی پہنچ چکا ہے۔ جو اسمارٹ فونز ہیں ان میں انٹرنیٹ نہیں بلکہ ایک انٹرانیٹ ہے جس پر صرف چند سرکاری ویب سائٹس چلتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر فون کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے نا، وہ خود بخود الگ الگ وقت پر اسکرین شاٹس لیتا ہے اور سیدھا حکومت کو بھیج دیتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلتا رہے کہ فون پر کیا دیکھا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر حکومت اس قسم کا مکمل کنٹرول قائم کیسے رکھتی ہے؟ بات صرف قوانین اور نگرانی کی نہیں ہے۔ چلیں اب ان گہرے بنیادی سسٹمز کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوتا ہے۔ یہ قانون شاید سب سے خوفناک چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی سیاسی جرم کرتا ہے تو صرف اس سے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو 3 نسلوں تک سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شن ڈونگ یوک قیدی کیمپ میں پیدا ہوا، کیونکہ اس کے چچا جنوبی کوریا فرار ہو گئے تھے۔ اور اس پورے کنٹرول کی بنیاد ہے سونگبن سسٹم۔ یہ بنیادی طور پر ایک طبقاتی نظام ہے جو ہر شخص کی پیدائش کے وقت ہی اس کی زندگی کا راستہ طے کر دیتا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان کے آباء و اجداد کی حکومت سے وفاداری۔ یہ سونگبن سسٹم لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا ہے بنیادی طبقہ، یعنی سب سے وفادار لوگ جو دارالحکومت میں بہترین سہولیات کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوسرا ہے متزلزل طبقہ، یعنی وہ لوگ جو مشکوک ہیں اور جن پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے۔ اور تیسرا معاندانہ طبقہ، جنہیں ریاست کا دشمن سمجھا جاتا ہے اور انہیں بدترین نوکریاں اور راشن ملتا ہے۔ کسی کا سونگبن ہی اس کا کھانا، رہائش اور مستقبل طے کرتا ہے۔ اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے خفیہ پولیس ہر جگہ ہے۔ پڑوسیوں کو، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی ایک دوسرے کی جاسوسی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور جب بھروسہ ہی نہ ہو تو کسی بھی قسم کی مخالفت کو منظم کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قدر سخت کنٹرول کے باوجود اب اس نظام میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک خاموش انقلاب جڑ پکڑ رہا ہے، اور یہ ان جگہوں سے آ رہا ہے جن کا شاید کوئی تصور بھی نہ کر سکے۔ دیکھیں، حکومت کی کہانی تو یہ ہے کہ ان کے لیڈر دیوتا ہیں اور باقی ساری دنیا جہنم ہے، لیکن اصل حقیقت بالکل مختلف ہے۔
اسمگل شدہ غیر ملکی میڈیا، خاص طور پر جنوبی کوریا کے ڈرامے USB سٹکس کے ذریعے تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور پھانسی کا خطرہ ہونے کے باوجود لوگ ایک ایسی دنیا دیکھ رہے ہیں جس کے وجود کا انہیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا، اور یہی چیز سرکاری پروپیگنڈے کی دیوار کو توڑ رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جو لوگ ملک چھوڑ کر گئے اور جن کے پاس USB تھی، ان میں سے 98% نے اسے غیر قانونی میڈیا دیکھنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معلومات کے لیے کتنی شدت پیاس ہے، ایک ایسی پیاس جو ریاستی کنٹرول کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ تبدیلی کا ایک اور بڑا ذریعہ ہے جنگ ماڈانگ، یعنی وہاں کی بلیک مارکیٹس۔ ہوا یہ کہ 1990 کی دہائی میں جب سرکاری نظام فیل ہو گیا اور شدید قحط پڑا تو لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے غیر قانونی طور پر چیزیں بیچنا شروع کر دی، اور یہ بازار، جنہیں زیادہ تر خواتین چلاتی ہیں، آہستہ آہستہ معیشت کا مرکز بن گئے۔ اور اس نے ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی پیدا کی ہے۔ آج گھروں کی 70% سے زیادہ آمدنی انہی بازاروں میں کام کرنے والی خواتین کماتی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے خاندانوں کو پالنے کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے، اور اس سے بھی ریاست کا کنٹرول مزید کمزور ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بازار، باہر سے آنے والا میڈیا، اور یہاں تک کہ ہر طرف پھیلی ہوئی رشوت خوری، جس کا مطلب ہے کہ اب لوگوں میں قانون کا ڈر کم ہو رہا ہے، یہ سب مل کر حکومت کے بنائے ہوئے خوف اور بے اعتمادی کے نظام کو توڑ رہے ہیں۔ جب لوگ مل کر غیر قانونی کام کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بھی سیکھتے ہیں، اور یہی بھروسہ اتحاد کی بنیاد بن رہا ہے۔ تو آخر میں ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے بات کو ختم کرتے ہوئے ان بڑے اور اہم اسباق پر نظر ڈالتے ہیں جو صرف شمالی کوریا کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہیں۔ یہ کہانی ایک بات یاد دلاتی ہے کہ مکمل کنٹرول کبھی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتا۔ انسانی فطرت میں لچک ہے، یہ مزاحمت کرتی ہے، زندہ رہنے کے طریقے ڈھونڈتی ہے، اور آزادی کے راستے تلاش کر ہی لیتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اس سے ہمیں ان آزادیوں کی قدر کا احساس ہونا چاہیے جو ہمیں حاصل ہیں۔ یہ معلومات کی طاقت دکھاتا ہے کہ کیسے وہ جھوٹ کا پردہ پھاش کر سکتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل تبدیلی اکثر عام لوگوں سے ہی آتی ہے، جو چپ چاپ ایک بہتر زندگی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اتحاد اور بھروسے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اصل تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیا یہ کسی ایک بڑے ڈرامائی اقدام سے آتی ہے، یا پھر یہ لاکھوں چھوٹے چھوٹے خاموش اقدامات سے جنم لیتی ہے جو آہستہ آہستہ مل کر ایک پورے نظام کو گرا دیتے ہیں؟